الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان بشؤون آدم بين الماء والدين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مات تبارك وتعالى کی حمد و ثنا اور اس کی پہلے محبوب جانے کون ہے رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت علی متصل ہدیہ درود پاک کے بعد اول شریف کا مہینہ تشریف لے جا چکا ہے. ربیع الغوث کا مہینہ جلوہ فرما ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. جیسے ربیع الاول کو مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی نسبتیں حاصل ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. ربیع الثانی کو بھی حضور سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نسبت حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو کیا شان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے کون؟ اللہ اپنی ولایت کس بندے کو عطا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ولایت عطا فرماتا ہے تو اس بندے کو کیا شانیں ملتی ہیں، اور پھر اگر اس ولی سے کوئی بندہ محبت کرتا ہے تو اللہ اس محبت کا کیا صلہ عطا فرماتا ہے. بڑی مشہور قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا سن لو، خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ ہی کسی قسم کا غم ہے. نہ وہ کسی خوف میں مبتلا ہوں گے نہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. اللہ ان کو دنیا کے خوف اور غموں سے بھی بچائے گا اور اللہ ان کو آخرت کے غموں سے بھی محفوظ فرمائے گا. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی سوال کرتے ہیں، یا رب عز و جل، تو نے فرمایا کہ جو میرا ولی ہے، جو میرا دوست ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. جب دنیا قیامت کے دن میں بھی غمگین کھڑی ہوگی، میرے اس بندے کو غم نہیں ہوگا. دنیا کے اندر کسی کا دبدبا اس کے اوپر طاری نہیں ہوگا. دنیا کی تکلیفوں سے بھی راحت ہے، دنیا کے غموں سے بھی راحت ہے. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے خوف فرما دیتا ہے، اور آخرت کی پریشانیوں سے بھی وہ بے خوف ہو جاتا ہے. کون؟ جو اللہ کا ولی ہے. یا رب عز و جل اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے، مولا تیرا ولی ہے کون؟ آج ولایت کا ٹرینڈ بھی عجیب چل چکا ہے کہ جو بندہ ہاتھ میں 10 کڑے پہنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ولی ہے. جو بندہ مہینہ نہاتا ہی نہیں، بڑے بڑے بال رکھے ہیں، لٹوں کی لٹیں رکھی ہیں، مٹی جمی ہے سر میں، ہم کہتے ہیں جی یہ اللہ کا ولی ہے. آنکھیں کچے پکے سگریٹ پی کے لال کی ہوئی سوٹے مار کے ہم کہتے ہیں جی یہ اللہ کا ولی ہے. اب اللہ کا ولی ہو اور شریعت کے خلاف چلے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. شریعت میں مرد کے لیے کندھوں سے نیچے بال رکھنے کی اجازت نہیں، اور اگر بال رکھتا ہے تو کندھوں سے اوپر زلفیں رکھنے کی اجازت ہے. کندھوں سے نیچے کرے گا اب وہ گناہ گار ہو جائے گا. بھئی یہ کون سا اللہ کا ولی ہے جس نے کمر تک بلکہ قدموں تک بالوں کی لٹیں رکھ رکھی ہیں؟ پتہ لگا ایسا بندہ قرآن کی روشنی میں اللہ کا ولی تو نہیں لیکن شیطان کا ولی ضرور ہو سکتا ہے. ولی کا ایک مطلب ہوتا ہے دوست، یعنی جو بندہ شریعت پر عمل نہیں کرتا اور دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں،
جو بندہ شریعت پر عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، شریعت کے احکامات کی وجہ آوری نہیں کرتا، نماز کا وقت ہو جائے اور اس کو نماز کی دعوت دی جائے تو وہ بہانے کرتا ہے، ڈرامے بازی کرتا ہے، وہ کہتا ہے پھر بھی دعویٰ کرتا میں اللہ کا ولی ہوں، آنکھیں اس نے سگریٹیں پی پی کے لال کی ہوئی ہیں، پھر بھی کہتا میں اللہ کا ولی ہوں، دونوں ہاتھوں میں 10 کڑے پہن لیے ہیں، کہتا میں اللہ کا ولی ہوں۔ ہاتھوں میں کڑے پہننا اللہ کے ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ان ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعائیں مانگ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، یا رب عز و جل، تو نے فرمایا کہ میرا جو ولی ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کو غموں سے میں آزاد کر دوں گا، غموں سے اس کو چھٹکارا ہے۔ مولا تیرا ولی ہے کون؟ اللہ نے اسی صورت کی اگلی آیت میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا سن لو جو میرا دوست ہے، جو میرا ولی ہے، اسے کوئی غم نہیں ہوگا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ربا سونے تیرا ولی ہے کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرا ولی وہ ہے جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد لمبی لمبی لٹے رکھ کے نہ بیٹھ گیا، ایمان لانے کے بعد 10 12 کڑے پہن کے نہ بیٹھ گیا، ایمان لانے کے بعد دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈال کر نہ بیٹھ گیا۔ ربا پھر ہے کون؟ فرمایا میرا ولی وہ ہوگا، ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اگر اس کا قدم اٹھتا ہے میری رضا کے لیے اٹھتا ہے، اگر وہ کسی سے ملتا ہے میری رضا کے لیے ملتا ہے، اگر وہ کسی سے تعلق جوڑتا ہے میری رضا کے لیے جوڑتا ہے، اگر وہ کسی سے تعلق توڑتا ہے میری رضا کے لیے تعلق توڑتا ہے۔ فرمایا بچپن سے لے کر جوانی تک اور جب تک اس کو زندگانی دی، ایمان کی حالت میں اس نے اپنی زندگانی کو قرآن اور شریعت کی روشنی میں گزارا ہو، اس کا سارا دن عبادت میں گزرتا ہو، راتیں سجدے میں گزرتی ہو، تلاوت میں گزرتی ہو، میرے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہو، میرا حکم آ جائے کہ یہ کام کرنا ہے، وہ بندہ کہتا رب کا حکم ہے میں کروں گا، میرا حکم آ جائے کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ بندہ کہتا رب کا حکم ہے میں نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والا بندہ جو میرے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرتا ہے، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جاتا ہے، فرمایا اس بندے کو میں اپنا ولی بنا لیتا ہوں۔ ولی بننے کے لیے اللہ کی عبادت ضروری ہے، ولی بننے کے لیے پرہیزگاری اختیار کرنا ضروری ہے، ولی بننے کے لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا جی آپ بڑے بڑے بال رکھ لو گے تو آپ اللہ کے ولی بن جاؤ گے، یہ کسی کتاب میں نہیں رکھا جی آپ لال آنکھیں کر لو تو آپ اللہ کے ولی بن جاؤ گے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ آپ لمبے لمبے جھولے پا کے پھرو تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے تقوی اپنانا ضروری ہے۔ اب جو بھی متقی ہوگا اللہ اسے اپنی قربت عطا فرمائے گا، اللہ اسے اپنا ولی بنا لے گا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بندہ جس نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد تقوی والی زندگی گزاری، پرہیزگاری والی زندگی گزاری، اس بندے کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا سن لو میرا جو یہ ولی ہے دنیا کے اندر بھی غموں سے چھٹکارا ہے اور اس کے لیے آخرت کے اندر بھی غموں سے چھٹکارا۔ پھر مزید انعام کیا، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری اختیار کی، نمازیں پڑھتا رہا، حج کرتا رہا، زکاتیں دیتا رہا، شرعی احکامات کی پیروی کرتا رہا، قرآن کریم کی تعلیمات سیکھتا سکھاتا رہا۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا جب اس ڈگر پر یہ اپنی زندگی کو لے کر چلا، لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ، فرمایا اب اس کو دنیا میں بھی ہم خوشخبریاں عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے خوشخبریاں۔ تو پتہ یہ چلا قرآن پاک کی روشنی میں لمبے لمبے بال رکھنا ولایت کا معیار نہیں، آنکھیں لال کرنے کا ولایت کا معیار نہیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن لینا ولایت کا معیار نہیں، ہاتھوں میں کڑے پہن لینا ولایت کا معیار نہیں۔ ایسا بندہ ولی تو ہے مگر رب کا نہیں بلکہ شیطان کا ولی ہے۔ رب کا جو ولی ہوگا وہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں، پیارے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے
کہ جس کے چہرے کی زیارت کرو تو بندے کو اللہ کی یاد آ جائے، ایسا بندہ اللہ کا ولی۔ اب اس ولی اللہ سے اگر بندہ محبت کرے تو اس ولی کی محبت دے گی کیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے اولیاء کو اللہ نے کیا تصرفات دیے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ آج ہے کہ ہم داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں، معین الدین سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ والا مل جائے اس سے ہم محبت کا تعلق جوڑتے ہیں۔ بھئی کیوں جوڑتے ہیں محبت کا تعلق؟ داتا صاحب سے تو ملاقات نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمیں داتا صاحب سے بڑی لگن ہے، بڑا پیار ہے۔ غوث پاک کو تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہر مہینے ان کی 11ویں شریف بناتے ہیں، کیوں جی؟ غوث پاک سے پیار ہے۔ اعلیٰ حضرت کو تو نہیں دیکھا لیکن ان سے محبت ہے، کیوں جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ لوگ سکھاتے ہیں۔ اسی طرح معین الدین چشتی والے سرکار، ان کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن محبت ہے، کیوں کہ اللہ والے ہیں۔ اسی طرح دیگر اولیاء اللہ، ہر سلسلے کے ولی، ہم کہتے ہیں ہمیں سب اولیاء اللہ سے پیار ہے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ان سے محبت کیوں ہے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو بلاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، درباروں پر جا کر وہ جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں وہ غیر شرعی ہی رہیں گے، دربار پر جا کے کرنے سے ان کی کوئی اجازت نہیں مل جائے گی۔ جیسے اگر جا کر کوئی دربار پر قبر کو سجدہ کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ہماری شریعت میں اس سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی دربار پر جا کر قوالیاں لگاتا ہے تو قوالیاں لگانے والا غلط کر رہا ہے، ہم آ کر یہ نہیں کہہ سکتے جی وہ تھے قوالیاں لگی سی قوالیاں سننا جائز ہو گیا، نہیں جی وہ کام غلط ہے۔ تو اللہ کے ولیوں سے محبت کیوں ہے؟ انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی اگلے جمعے اگر وقت ملا تو اس کو بھی چھیڑیں گے کہ جو کام غیر شرعی ہے وہ چاہے اللہ نہ کرے، کوئی بندہ مسجد میں آ کے کرتا ہے، چاہے کعبے میں جا کے کرتا ہے، چاہے دربار پر جا کے کرتا ہے، جو کام غیر شرعی ہے وہ غیر شرعی ہی رہے گا۔ آج ٹاپک ہے کہ اللہ کے ولی کی محبت کیا دیتی ہے۔ اللہ جبریل امین کو بلاتا ہے، جبریل امین رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جبریل انی احب فلانا۔ اے جبریل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا ولی بناتا ہے اس کی شان کیا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ ہمیں کیا برکتیں دیتا ہے۔ اللہ جبریل سے فرماتا ہے جبریل انی احب فلانا، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، رب نے میرے واسطے کی حکم ہے، فرمایا اے جبریل میں پیار کرتا ہوں، تو بھی میرے اس بندے سے محبت کر۔ اے جبریل دنیا میں فلاں بندہ ہے میرا، اور یہ کتنے لطف کی بات ہے اللہ کسی انسان کو کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا، کتنے لطف کی بات کہتا اللہ فرماتا ہے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، ربا سونے میرے واسطے کیا حکم ہے؟ فرمایا میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ جبریل امین بھی اب اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ معاملہ یہی نہیں رکتا، حدیث کے الفاظ ہیں ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں کے اندر یہ اعلان کیا جاتا ہے، کیا اعلان؟ ان اللہ یحب فلانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں فاحبوہ، تم بھی اللہ کے اس بندے سے محبت اختیار کرو۔ اللہ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، اے جبریل حکم میرا ہے کہ تو بھی محبت کر۔ اور بات کہیں نہیں رکی، جبریل رب کی بارگاہ سے حکم لے کر جاتا ہے فرشتوں میں، فرشتوں کو جمع فرماتا ہے اور جمع کر کے اعلان کیا جاتا ہے اللہ یہ فرما رہا ہے ان اللہ یحب فلانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ حکم کیا ہے ہمارے لیے؟ جبریل فرماتے ہیں فرشتوں میں تمہارا سردار ہو کر میں بھی محبت کرتا ہوں۔ اچھا جی ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فَأُحِبُّهُ، اے فرشتوں اللہ بھی کرتا ہے، میں جبریل امین فرشتوں کا سردار بھی کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرو۔ اور بات پھر یہی نہیں رکتی، اگلے الفاظ حدیث پاک کے فرمایا ثم یُدْعُ الْقُبُولِ فِي الْأَرْضِ، پھر اس بندے کی محبت، پہلے اللہ فرما رہا ہے، جبریل کو حکم دے رہا ہے، جبریل فرشتوں میں حکم بھیج رہے، فرشتوں کو حکم دے رہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، پورے آسمان کے فرشتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ زمین کے اوپر فلاں بندہ ہے، اس فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب اس بندے کی محبت کو زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔
اسی وجہ سے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ہم حاج غوث پاک کی 11ویں کا نام کا غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں. اسی وجہ سے سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی ہم داتا کرتے ہیں. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں سے محبت فرما کر اپنے نیک لوگوں کی محبت کو دنیا والوں کے دلوں میں رکھ دیتا ہے. جب دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت آ جاتی ہے اب دل خود بخود ان کی طرف کھینچتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ ان کے دربار پر جا کر حاضری کی جائے. میں نے پہلے بات کی دربار پر جا کر جو غلط کام ہوتے ہیں اس کو میں بھی غلط کہتا ہوں. ہم غلط کاموں کی حق میں نہیں ہیں. جو غیر شرعی کام ہے وہ دربار پر جا کر بھی غیر شرعی ہیں. اب غور کریں, جس بندے سے اللہ محبت فرمائے, اللہ کا محبوب محبت فرمائے, اللہ کے فرشتے محبت فرمائے ہیں, اور صرف فرشتے جبریل امین نہیں, اللہ کے جتنے آسمان پر فرشتے وہ سارے فرشتے محبت فرمائے, تو پھر ہم اللہ کے ان اولیاء سے کیوں نہ محبت فرمائیں؟ ہمارا بھی حق بنتا ہے. بھائی اللہ ایک بندے سے کہتا ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں, میں اس سے پیار کرتا ہوں. فرشتہ جبریل امین فرشتوں کے سردار کہتے ہیں میں پیار کرتا ہوں, فرشتے کہتے ہیں ہم بھی پیار کرتے ہیں. اب اللہ محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دے اور زمین والے کہیں جی ہم بھی پیار کرتے ہیں, تو لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں لے کے بیٹھ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ پیار فرما رہا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اللہ کے اس نیک بندے سے ہم بھی محبت کریں. پھر اس نیک بندے کی محبت سے ہمیں کیا ملے گا؟ اصل میں دنیا داری کے معاملات ہے نا, اور بزنس مین تقریباً میری مسجد کے ہیں سارے, وہ کہتے ہیں بزنس مین کے ذہن میں ہو گئی میں فلانا کام کروں گا مجھے اس سے فائدہ کیا ہوگا, تب ذہن مائل ہوتا ہے کام کرنے کے لیے جلدی سے, ورنہ مائل نہیں ہوتا. میں کہوں جی فلانی جگہ انویسٹ کرنا ہے, اگلا سوال کیا ہوگا, جی انویسٹ تو میں اتنا کر رہا ہوں لیکن اس انویسٹ کرنے سے مجھے کتنا نفع ملے گا, پروفٹ میرا کیا ہوگا؟ میں کہوں گا جی اتنا پروفٹ. پھر اگر تھوڑا بتاؤں گا اب بھی ذہن جلدی نہیں بنے گا. میں کہوں جی 50,000 لاؤ, اللہ 2 لاکھ نفع عطا کرے گا, پھر بچ کے لائیں گے. اب اولیاء سے محبت کا میں درس دے رہا ہوں جی, اللہ سے اور اللہ کے اولیاء سے محبت کرو. محبت کرنے سے کیا ملے گا؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے یہ بھی, حضرت انس راوی ہے. ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے مدد ساعت, آقا قیامت کب آئے گی؟ مدد ساعت, قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت کا علم دیا, آپ کو پتا ہے قیامت کب آئے گی, کہاں آئے گی, کس ٹائم آئے گی, کس جگہ پر آئے گی. کئی حدیثوں میں اس کی وضاحت بھی ہے تھوڑی تھوڑی, لیکن حضور نے وہاں اس دیوانے کو یہ جواب دینے کے بجائے کہ قیامت کب آئے گی, حضور نے پوچھا بسال کرتے ہیں مدد ساعت, آقا قیامت کب آئے گی؟ اللہ والوں سے محبت فائدہ کیا دیتی ہے اور کیا دے گی, اس بات پر حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. پوچھا مدد ساعت, آقا قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا, تو نے اس کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ فرض نمازیں پڑھتا ہوں, فرضوں کے علاوہ نفل اتنی کثرت سے نہیں پڑھتا, فرض نمازیں تو میری ادا ہوتی ہیں, نوافل تھوڑے کم ہی ادا کرتا ہوں, فرض روزے بھی رکھتا ہوں, نفلی روزے تھوڑے کم ہی ادا کرتا ہوں, زکوٰۃ فرض ہو جائے تو وہ بھی دیتا ہوں, اللہ کی راہ میں اس کے علاوہ صدقے خیرات کم ہوتے ہیں. یعنی اگر ان الفاظوں کا مفہوم بنایا جائے, کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی اتنی نفلی عبادت بھی میرے پلے کوئی نہیں, اتنے نفلی صدقے بھی میرے پلے کوئی نہیں, نمازیں پڑھتا ہوں جو اللہ نے فرض کر رکھی ہیں, فرضوں کو ادا کر رہا ہوں, رمضان کے روزے تشریف لاتے ہیں, روزے بھی رکھتا ہوں, زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, نفلی صدقے کرنے کی طرف اتنی رغبت نہیں ہے, نفلی صدقات اتنے زیادہ نہیں, نفلی عبادات اتنی زیادہ نہیں, مگر آقا ایک کام ہے. کہا جی کیا کام ہے؟ کہنے لگے الا انی احب اللہ ورسولہ, آقا نمازیں نفلی عبادت اتنی بلے کوئی نہیں, نفلی صدقے اتنے بلے کوئی نہیں, نفلی حج اتنے بلے کوئی نہیں, مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. فرض نماز پڑھتا ہوں, فرض سارے ادا کرتا ہوں, فرضوں کے علاوہ نفلی تھوڑی کم ادا ہو رہی ہیں آقا جی, لیکن ایک کام ہے. کیا کام؟ کہنے لگے حضور آپ سے اور آپ کے رب سے بڑا پیار کرتا ہوں. فرمایا اچھا بڑی محبت ہے؟ عرض کی جی ہاں, انی احب اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے بڑا پیار ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دیوانے خوش ہو جا, انتا ما من احببتا, دنیا میں تو جس سے محبت کرتا ہے اللہ قیامت میں بھی اس کے ساتھ رکھے گا. دنیا میں جس سے محبت ہے
اللہ قیامت میں بھی حشر اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، ہم نے کہا جی ہمیں غوث پاک سے پیار ہے، ہمیں داتا صاحب سے پیار ہے، ہمیں اعلیٰ حضرت سے پیار ہے، ہمیں خواجہ معین الدین سے پیار ہے، ہمیں خواجہ ہند سے پیار ہے، ہمیں اللہ کے ہر ولی سے پیار ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث پاک کے تحت کل قیامت میں ہم غوث پاک کے ساتھ ہوں گے، ہم داتا صاحب کے ساتھ ہوں گے، جہاں جہاں پر یہ لوگ ہوں گے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی وہی جگہ عطا فرمائے۔ کیوں حدیث میں فرمایا جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کرتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، انتا ما من احببتا، جس سے تو محبت کرتا ہے اللہ تیرا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔ لیکن اس پر ہم غور بھی کریں، ہماری محبتوں کا محور، ہماری محبتوں کا مرجع کون ہے؟ یہ تو میں ایک بات بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں غوث پاک سے پیار ہے، لیکن دل کے مفتی سے بھی سوال کرے نا، دل میں کس کی محبت بسا کر بیٹھے ہیں؟ ابھی فلسطین والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان کی حکومت اجازت نہیں دے رہی، لیکن کیا ہمارا دل بے چین ہو رہا ہے کہ کاش کی اجازت ہوتی میں جا کر اپنے بھائیوں کی مدد کرتا؟ بھئی ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ برائی کو روک نہیں سکتے، کم از کم دل میں تو برا جانو۔ اور گورنمنٹ سکول والا مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، وہ سارے استاد وہاں جمع ہو کر احتجاج کر رہے ہیں، لیکن فلسطین کے لیے کوئی نہیں نکلا۔ اصل دل کا مفتی بھی پوچھو نا، وہ ٹھیک ہے پریشانی ہے، نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھی، لیکن کیا یہ ہمارے دل کے اندر جذبہ آیا کہ اجازت ملے گی تو میں جا کر اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کی مدد کروں گا؟ میں نے پچھلے جمعے شاید واقعہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی خاص اس امت پر یہ کرم فرمایا ہے کہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے، کسی وجہ سے نیکی نہ کر پائے، اللہ نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بھائی کم از کم ارادہ تو کریں، اللہ ارادے پر ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ روز آئے دن جانے کیسی کیسی خبریں آ رہی، چھوٹے چھوٹے بچے نومولود بچوں کے ساتھ وہ جو معاملات کر رہے ہیں، ہمارا دل نہیں دکھتا، ہم لگے ہوئے اپنی وہی پرانی زندگی روش گزارنے میں۔ کتنی بار قاری صاحب سے تو کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا ویسا ذرا فلسطین کے مسلمانوں واسطے دعا کرے ہو، میں اب سوال کرتا ہوں آپ نے کتنی بار اکیلے بیٹھ کے دعا مانگی یا اللہ میرے مسلمان بھائیوں پر کرم فرما؟ بھائی قاری صاحب تو مسلے میں بیٹھ کے کریں گے، آپ کہو نہ کہو قاری صاحب نے تو کرنی ہے، لیکن کتنی بار آپ نے دل کے اندر رو کے آنکھوں سے آنسو بہا کے کہا مولا میرے بھائی مسلمان پریشان ہیں، ان کے اوپر کرم کر، ان کی جنگ بندی ختم کروا، ان کے بچے شہید ہو رہے، اتنے بچے بغیر ماں کے بیچارے تڑپتے پھر رہے، ہمیں طرح سے نہیں، ہم اپنی زندگی کی روش میں مبتلا۔ تو بندہ کم از کم نیت کرے، ارادہ کرے، اگر انشاءاللہ موقع ملا ہم جائیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے۔ تو بات کر رہا تھا محبت کی، فرمایا جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب اگر دنیا کے اندر ہمیں محبت ہوگی نا فلمی ایکٹروں کے ساتھ، اللہ نہ کرے جہاں پر یہ فلمی ایکٹر جائیں گے وہاں چلے گئے، دنیا میں محبت ہوگی نا کسی سنگر کے ساتھ، جہاں پر یہ سنگر جائے گا اللہ نہ کرے وہاں چلے گئے ہیں جی۔ تو وہاں پر کیا ہے جی، وہ کچھ مہینے پہلے ایک سنگر انڈیا کا مرا تھا، پتہ نہیں کیا اس کا نام عجیب سا تھا، مجھے ذہن میں نہیں گیا، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں نے کیا کہا جی، RIP لکھ کر اس کی تصویر پر شیئر کر رہے ہیں۔ RIP کا کیا مطلب ہے؟ ریسٹ ان پیس، مطلب اللہ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرماؤ۔ بھائی پاگل ہو کے کافر کو جنت کی دعا دے رہے ہو؟ جنت تو ہے صرف مسلمانوں کے لیے، کافر جنت کی خوشبو بھی نہیں لے سکتا۔ اگر کافر جنت میں جانا چاہتا ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ ہم دیکھیں ہماری محبتوں کا محور کیا ہے، ہماری محبتوں کا مرجع کیا ہے۔ حدیث پاک میں خوشخبری بھی ہے لیکن ساتھ میں ہمیں سوچنا بھی پڑے گا۔ حضور فرمانے جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے اللہ قیامت میں اس کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب اگر اللہ والوں سے محبت ہے تو انشاءاللہ اللہ والوں کے ساتھ ہمارا فیصلہ ہوگا، اور اگر دنیا داروں کے ساتھ محبت ہے، کافروں کے ساتھ محبت کے تعلق جوڑ رکھے ہیں، قادیانیوں کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں، اللہ حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ فرمائے۔ تو آئیے اس حدیث پاک کے تحت اپنی محبتوں کے مرجوں کو بدلے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی کی محبت کیا دے گی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ قیامت میں بھی اس کے ساتھ اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر ایک اور حدیث شریف ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ ان کو جو مرتبہ دے گا نا، نبی بھی ان کے اوپر فخر کرے گا۔
شہید بھی ان کے اوپر فخر کریں گے. کہتے ہیں صحابہ ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ کوئی آپس میں رشتہ دار بھی نہیں ہیں, ان کا آپس میں کوئی قرضے کا لین دین بھی نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. پھر دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث طویل ہے, اس کا ایک ٹکڑا سنانے لگا ہوں. فرمایا قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا, وہ دو بندے جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں گے, اللہ اس قیامت کے میدان میں ان لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. پھر اگلی حدیث پاک اور آخری حدیث پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو بندے ہیں, ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے, دونوں میں سے ایک دوسرے کو کوئی شخصیت سے نہیں جانتا, آمنا سامنا نہیں ہوا, زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن مشرق والے تک یہ بات پہنچی کہ مغرب میں ایک اللہ کا بندہ ہے, بڑا ہی متقی ہے. وہ مشرق والا باتیں سن کر اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ والا ہے. اسی طرح مشرق والے کی بات پہنچی مغرب تک کہ مشرق میں ایک اللہ کا ولی ہے, مغرب والا اس سے محبت کرتا ہے. پوری زندگی ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوتی. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو جمع فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبنی, یہ وہ بندہ ہے جس سے تو دنیا میں میری رضا کی خاطر محبت کرتا. تو آئیے اپنی محبتوں کا مرجع مصطفیٰ کی ذات کو بنائیں, اپنی محبتوں کا مرجع اللہ کی ذات کو بنائیں, اپنی محبتوں کا مرجع اولیاء کو بنائیں, اپنی محبتوں کا مرجع ان لوگوں کو بنائیں کہ جن لوگوں پر اللہ کا فضل ہوا. اور میں نے شروع میں حدیث پاک بیان کی کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کا دوست کون ہے, اللہ کا ولی کون ہے؟ فرمایا جس کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے. ایسے لوگوں سے محبت کا تعلق جوڑے, انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی مشکلیں دور کرے گا اور ان لوگوں کے صدقے اللہ آخرت کی پریشانیاں بھی دور فرمائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق.